ऐसे अक्सर लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर आए व्हाट्सएप पैगाम देखते हैं। गुड मॉर्निंग मैसेज से लेकर इंटरनेट बैंकिंग के लिए व्हाट्सएप के इस्तेमाल का बहस। बिलाशबा इस वक्त व्हाट्सएप दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मैसेजिंग ऐप है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 2 बिलियन यानी 2 अरब से ज़ायद व्हाट्सएप के एक्टिव यूज़र मौजूद हैं, लेकिन व्हाट्सएप के यूज़र होने के नाते हम सब लोग ये जानते हैं कि व्हाट्सएप एक फ्री एप्लीकेशन है। इस तरह व्हाट्सएप के इस्तेमाल के दौरान हमें कोई इश्तिहार भी नज़र नहीं आता। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट्सएप को अपने 2 अरब से ज़ायद सार्फिन को बग़ैर किसी कीमत के सर्विस कैसे और क्यों मुहैया कर रहा है। व्हाट्सएप किस तरह पैसे कमाता है, यानी व्हाट्सएप का बिज़नेस मॉडल क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप की तारीख़। व्हाट्सएप की बुनियाद ब्रायन एक्टन और जेम कॉम ने 2009 में रखी। इस स्टार्टअप की कहानी इस वक्त शुरू हुई जब इन दोनों ने याहू की मुलाजमत छोड़कर दुनिया भर का सफ़र शुरू किया, लेकिन जल्द ही इनकी सेविंग ख़त्म होने लगी और इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ा। ट्विटर और फेसबुक से नौकरी की रिजेक्शन के बाद वो काफ़ी मायूस थे, लेकिन इस नाकामी के बाद उन्होंने ज़िंदगी के एक नई सफ़र की शुरुआत की। व्हाट्सएप के इंस्पिरेशन इन्हें ऐसे मिली कि जॉन कॉम जब एक्सरसाइज के लिए जिम जाया करते थे तो इस दौरान अपने फ़ोन पर आए दोस्तों की कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाते थे। उन्होंने सोचा कि एक ऐसी ऐप होनी चाहिए जिस पर वो अपना स्टेटस अपडेट कर दे कि वो इस वक्त जिम में मौजूद हैं, ताकि इसके दोस्तों को इस बारे में पता चल जाए और इनको कॉल ना करे। इस आइडिया पर काम करते हुए उसने आईफोन के लिए एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम था व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का लफ्ज़ व्हाट्सअप से निकला है, यानी इस ऐप के ज़रिए आप अपना हाल या स्टेटस बता सकते थे कि मैं इस वक्त जिम में हूँ या मैं इस वक्त खाना खा रहा हूँ। दिलचस्प बात यह है कि 2009 में लॉन्च होने वाली व्हाट्सएप की इस एप्लीकेशन में मैसेजिंग सर्विस मौजूद ही नहीं थी। इस ऐप के ज़रिए आप सिर्फ अपना स्टेटस अपडेट कर सकते थे, जैसे दूसरे लोग अपनी ऐप पर देखते थे। लेकिन आईफोन की तरफ से पुश नोटिफिकेशन मुतारफ़ कराने के बाद इस एप्लीकेशन को सार्फिन की तरफ से बहुत पज़ीराई मिली। अब जब भी आप इस ऐप पर अपना स्टेटस अपडेट करते थे तो ये आपके फ़ोन बुक में मौजूद तमाम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को इसके मुतालिक नोटिफिकेशन भेज देती थी। हालांकि इस एप्लीकेशन का मकसद मैसेजिंग नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने इसे किसी हद तक एक मैसेजिंग ऐप के तौर पर भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था। मिसाल के तौर पर आप अपना स्टेटस अपडेट करेंगे कि मैं जिम जा रहा हूं, इसके जवाब में आपका कोई दोस्त ये स्टेटस अपडेट करे कि मैं भी जिम जा रहा हूं। इस तरह आप इन स्टेटस की मदद से आपस में पैगामात रसानी कर ले। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना कि हम इस एप्लीकेशन को एक मैसेजिंग ऐप के तौर पर भी डिज़ाइन कर ले। यह वो ज़माना था जबकि दुनिया के पेशतर ममालिक में SMS करने के लिए मोबाइल कंपनियों की तरफ से फ़ी मैसेज के हिसाब से पैसे चार्ज किए जाते थे, जो अक्सर लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं थे। ब्लैकबेरी मैसेजर यानी BBM के नाम से एक फ्री मैसेजिंग ऐप मौजूद थी और इसके लिए ब्लैकबेरी का मोबाइल होना लाजमी था। लिहाजा व्हाट्सएप ने मार्केट में मौजूद इस गैप को फिल किया और कुछ ही दिनों में लाखों की तादाद में लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया। व्हाट्सएप की बढ़ती मकबूलियत के पेश नज़र कुछ इन्वेस्टर ने इसके शेयर खरीदने की ख्वाहिश भी जाहिर की। इस तरह इश्तहारात की मदद से पैसे कमाने का जरिया भी मौजूद था। लेकिन दोस्तों, ब्रायन एक्टन और जॉन किम का ये कहना था कि इन्हें इस ऐप को एड फ्री ही रखना है और इस ऐप को नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाना चाहते थे। $1 सालाना फ़ीस। आगाज़ में व्हाट्सएप को चलाने के लिए कोई ज़्यादा माली या इंतज़ामी वसाइल दरकार नहीं थे। इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक छोटी सी टीम तैयार की गई जो इसकी तकनीकी और इंतज़ामी मामलात को देखती थी। इन अखराजात को पूरा करने के लिए व्हाट्सएप ने अपने यूज़र पर $1 सालाना फ़ीस आयद कर दी, यानी अब व्हाट्सएप फ्री नहीं रहा था, बल्कि इसके इस्तेमाल के लिए यूज़र को सालाना $1 अदा करना होता था। इस सालाना $1 चार्जेस के बाद भी इसको डाउनलोड करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही थी। 2011 तक ये ऐप स्टोर पर टॉप 10 ऐप्स की कैटेगरी में आ चुकी थी। इस बिज़नेस मॉडल की वजह से व्हाट्सएप तकरीबन 3 साल अरसे में ही प्रॉफिटेबल हो गया था। इन पैसों को इस ऐप को मज़ीद बेहतर बनाने, इसको चलाने के लिए बनाई गई टीम पर ही इस्तेमाल किया गया।
وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید فیچرز کا بھی اضافہ کیا جا رہا تھا، جیسے کہ ایپ کی مدد سے تصویر بھیجنا وغیرہ۔ لہٰذا اگلے چند سالوں میں یعنی فروری 2013 تک واٹس ایپ پر یوزر کی تعداد 200 ملین یعنی 220 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھی۔ برائن ایکٹن نے اپنے ڈسک پر ایک نوٹ لگا رکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا نو گیمز، نو ایڈز، نو گیمنگز، یعنی کوئی اشتہار نہیں، کوئی گیمز نہیں اور کوئی فضول یا بیکار فیچرز نہیں۔ برائن ایکٹن کا یہ واضح موقف تھا کہ وہ اس ایپ کو بالکل سادہ میسیجنگ ایپ کے طور پر رکھیں گے جس میں یوزر کا ڈیٹا اور پرائیویسی کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ our product is our passion, your data is not even in the picture، یعنی ہمارا ایپ ہمارا پیشن ہے اور آپ کا ڈیٹا میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ فیس بک کا واٹس ایپ کو خریدنا۔ 2014 تک مارکیٹ میں بہت سی میسنجنگ ایپ متعارف ہو چکی تھی، جیسے کہ وائبر، وی چاٹ، فیس بک میسنجر۔ فیس بک نے سوچا کہ اگر واٹس ایپ کو ہی خرید لے تو مجموعی طور پر فیس بک اور واٹس ایپ کی کمپٹیشن دینے والی کوئی ایپ نہیں بچے گی۔ مزید یہ کہ واٹس ایپ پر موجود کروڑوں صارفین کا ڈیٹا بھی فیس بک کے لیے ممکنہ طور پر مزید پیسے کمانے کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ لہٰذا 2014 میں ایک ڈیل کے تحت فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ نے $19 بلین کے حوض واٹس ایپ کو خرید لیا۔ دوستو، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوزر ڈیٹا کی پرائیویسی کے دعوے دار برائن ایکٹن اور جان کوم نے واٹس ایپ کو کیوں بیچا؟ $19 بلین کی ڈیل بذات خود ایک بہت بڑی ٹرانزیکشن تھی، لیکن اس کے علاوہ فیس بک نے واٹس ایپ کے فاؤنڈر یوزر کو یقین دلایا کہ ہم واٹس ایپ کو ضرور خرید رہے ہیں لیکن واٹس ایپ کو خود مختار رہے گا، آزادانہ طور پر کام کرتا رہے گا۔ لہٰذا واٹس ایپ کے فاؤنڈر نے اسے قبول کر لیا کہ ہم پیسہ بھی مل جائے گا اور ہمیں اپنی ویوز میں کمپرومائز بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ 2016 میں واٹس ایپ نے $1 سالانہ فیس کو ختم کر دیا اور واٹس ایپ ایک بار پھر مکمل فری اپلیکیشن بن گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے ممالک بشمول پاکستان میں لوگوں کے پاس اس پیمنٹ کے لیے کریڈٹ کارڈ ہی موجود نہیں تھے، لیکن چونکہ مارک زکربرگ نے واٹس ایپ کو خریدنے کے لیے $19 بلین خرچ کیے تھے، لہٰذا واٹس ایپ کو منافع بخش بنانا اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے لیے واٹس ایپ کے فاؤنڈر برائن ایکٹن اور جان کوم پر شدید دباؤ ڈالا کہ اس حوالے سے وہ کوئی بزنس ماڈل لے کر آئے، اور پھر آخر ستمبر 2017 میں برائن ایکٹن نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جان کوم نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوزر ڈیٹا پرائیویسی کے حوالے سے جو پالیسی فیس بک بنانا چاہ رہی ہے وہ اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے۔ مزید یہ کہ واٹس ایپ کے لیے جو بزنس ماڈل فیس بک بنانے جا رہی ہے اس کے اصول سے متصادم ہے، اس لیے واٹس ایپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس طرح مارک زکربرگ کا واٹس ایپ پر مکمل کنٹرول ہو گیا۔ واٹس ایپ کا بزنس۔ فیس بک کے پاس واٹس ایپ کے لیے کچھ نئے منصوبے تھے۔ کمپنی نے 2018 میں واٹس ایپ بزنس ایپلیکیشن کا آغاز کیا جس کے ذریعے صارفین اپنا بزنس پروفائل واٹس ایپ پر بنا سکتے تھے اور تصدیق شدہ کاروبار اپنی ویب سائٹ یا فیس بک پیج کو واٹس ایپ کی اس فیس بک پروفائل کے ساتھ لنک بھی کر سکتے تھے۔ یعنی اب فیس بک پیجز اور واٹس ایپ بزنس پروفائل کے درمیان ایک لنک قائم کر دیا گیا اور اس طرح بلا واسطہ یعنی انڈائریکٹلی فیس بک کو واٹس ایپ کے ذریعے پروموٹ کرنے کا طریقہ مل گیا تھا، کیونکہ جو کوئی بھی واٹس ایپ کی بزنس پروفائل وزٹ کرتا وہ ایک کلک کے ذریعے فیس بک پیج پر پہنچ جائے گا۔ واٹس ایپ بزنس ایپلیکیشن فی الحال ڈاؤن لوڈ اور استعمال کرنے کے لیے مفت ہے، تاہم واٹس ایپ اس وقت واٹس ایپ فار بزنس اے پی آئی کے ذریعے پیسے کماتا ہے۔ اے پی آئی کا مطلب ہے ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس۔ مثال کے طور پر ابر یا کریم کی بکنگ کرتے وقت آپ نے ابر کے میپ کے نیچے گوگل کا واٹر مارک دیکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ابر کو گوگل نے بنایا، بلکہ یہاں ابر صرف گوگل میپ کا اے پی آئی استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح واٹس ایپ اے پی آئی کے ذریعے مختلف بزنس واٹس ایپ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کاروباری حضرات اپنے کسٹمر کو مختلف آفر کے بارے میں نوٹیفیکیشن بھیج سکتے ہیں، ان کے سوالات کا آٹومیٹکلی جواب بھیج سکتے ہیں۔
مزید یہ کہ اے پی آئی پروگرام کے ذریعے صارفین کو شپنگ کی تصدیق، ملاقات کی یاد دہانی یا ایونٹ کے ٹکٹ بھیجنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واٹس ایپ اے پی آئی کے ذریعے کیسے پیسے کماتا ہے؟ پیسے کمانے کا یہ ماڈل بزنس صارفین کے لیے پیغامات کا جواب بھیجنے کے لیے ایک معمولی فیس رکھی گئی ہے۔ یہ فیس مختلف ممالک کے لیے مختلف مقرر کی گئی۔ بظاہر یہ بزنس ماڈل اتنا کامیاب نہیں لگتا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ کون سے ایسے کاروبار ہیں جو اس سروس کو استعمال کرتے ہوں گے۔ تو دوستو، ان سروس کو وہ کمپنیاں استعمال کرتی ہیں جو لاکھوں صارفین سے ڈیل کرتی ہیں، جیسے کہ ٹریول ایجنٹس یا بینکنگ وغیرہ۔ واٹس ایپ اے پی آئی استعمال کرنے والی بڑی انٹرنیشنل کمپنیوں میں سنگاپور ایئر لائن، ابر، Booking.com اور نیٹ فلکس شامل ہیں۔ پاکستان میں الائڈ بینک لمیٹڈ اور جیز کیش واٹس ایپ اے پی آئی استعمال کرنے والی بڑی کمپنیوں میں شامل ہیں۔ واٹس ایپ پے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نے کچھ ممالک میں واٹس ایپ پے یعنی واٹس ایپ کے نام سے ایک سروس کا بھی آغاز کیا ہے۔ یہ واٹس ایپ بزنس پیمنٹ کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہیں۔ عام لوگوں کے لیے واٹس ایپ کا استعمال فری ہے، لیکن بزنسز کے لیے ٹرانزیکشن پر واٹس ایپ چارج کرتا ہے۔ واٹس ایپ پر اشتہارات۔ ممکنہ طور پر مستقبل میں واٹس ایپ پر اشتہارات بھی لگائے جانے کا امکان ہے۔ گمان ہے کہ واٹس ایپ کی سٹیٹس ونڈو پر یہ اشتہارات چلائے جانے لگیں گے۔ دوستو، کیونکہ واٹس ایپ اب فیس بک کمپنی کا ایک حصہ ہے اور اس کے لیے واٹس ایپ کی اپنی کمائی کا کوئی واضح عدد شمار موجود نہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً 50 لاکھ کاروبار واٹس ایپ بزنس ایپ کا استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے کاروبار اس وقت صرف واٹس ایپ پر ہی کیے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت سب سے اہم چیز جو واٹس ایپ کے پاس موجود ہیں وہ اربوں صارفین کا ڈیٹا ہے۔ ویسے تو واٹس ایپ کی ڈیٹا پرائیویسی پالیسی بہت سخت ہے اور صارفین کے ڈیٹا کو محفوظ رکھتی ہے، لیکن کمپیوٹر انٹیلیجنس کی مدد سے اس ڈیٹا کے ذریعے صارفین کو ان کی ضرورت کے مطابق فیس بک پر اشتہارات دکھائے جا سکتے ہیں۔ دوستو، مستقبل میں واٹس ایپ کی ایک بہت بڑی ای کامرس پلیٹ فارم بن کر ابھر سکتا ہے، جس میں مختلف پروڈکٹس کو بیچنا اور خریدا جا سکے گا۔ ان کی پیمنٹ بھی اس پلیٹ فارم پر کی جا سکے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کس طرح لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔